حاملہ عورت اگر روزہ رکھنے کی صورت میں اسے یا حمل کے لیے کوئی خطرہ ہو تو وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہے، اور اکثر حمل کی حالت میں کمزوری ہوتی ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور ایسے بہت سارے پریشانیاں اور تکلیفیں ہوتی ہیں، اور ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے وہ منع کرتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں، تو ایسی حالت میں روزہ چھوڑنا ہے اور وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہے۔ اور یہی حکم دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی ہے، اگر اسے یا اس کی اولاد کو خطرہ ہے تو وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ جب بچے دودھ پیتے ہیں تو جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، اور روزہ رکھنے سے دودھ پلانے والی عورت کو بچے کے لیے دودھ نہ آنا جیسی پریشانیاں ہوتی ہیں، جس سے بچے کے لیے نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، کیونکہ وجہ ہے۔ اب اگر کمزوری ہو یا نہ ہو، اگر وہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہے، نہیں رکھنا چاہے تو نہیں بھی رکھ سکتی ہے، لیکن چھوڑنا بہتر ہے، کیونکہ اس میں اکثریت جسم میں کمزوریاں آ جاتی ہیں اور بعد میں مشکل ہوتی ہے بہت زیادہ، تو وہ چھوڑ سکتی ہے۔ اور حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ حیض و نفاس کے وقت وہ روزہ توڑ دیں۔ حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا جائز نہیں، اور نہ ایسی حالت میں نماز اور روزہ صحیح ہے۔ انہیں بعد میں صرف روزے کی قضا ادا کرنی ہے، نماز کی نہیں ہے۔ ابو داؤد کی روایت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا حائضہ عورت نماز اور روزے کی قضا ادا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ تو یہ تمام احکام ہیں ان لوگوں کے لیے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، کہ کون سی حالت میں روزہ رکھنا بہتر ہے اور کون سی حالت میں روزہ چھوڑنا ہے۔ یہ بات امید کرتی ہوں سمجھ میں آ گئی۔ ان تمام احکام کے بعد میں 2 حدیثیں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ مسلم کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رخصتوں کو جو اس نے تمہیں دی ہے تم لے لو۔ اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رخصتوں کو جو اس نے تمہیں دی ہے تم لے لو۔ ایک اور حدیث مسند احمد کی ابن عمر اور جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ کی رخصت کو قبول نہ کرے اس پر عرفات کے پہاڑوں برابر گناہ ہوگا۔ تو ان حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ نے اگر ہمیں کہیں رخصت دی ہے یا چھوٹ دی ہے تو انہیں لے لینا چاہیے، کیونکہ دین میں آسانی ہے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دین آسانیوں والا ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 میں اللہ نے فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ان رخصتوں کے باوجود، ان چھوٹ کے باوجود بھی وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے پھر بعد میں مشکل میں پڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بیماری کو بڑھا لیتے ہیں یا تکلیف بڑھا لیتے ہیں۔ ایسی چیزیں اکثر ہوتی ہیں۔ جب اللہ نے رخصت دی ہے، ہمارے لیے چھوٹ دی ہے، تو ہمیں اسے لے لینا چاہیے۔ اس کے بعد جن روزوں کو ہم نے چھوڑا ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 184 میں فرمایا، اور اس کی مشقت کے ساتھ طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کا کھانا دیں۔ یعنی کہ جو شخص روزے کو چھوڑ رہا ہے اور جس کو جو قضا نہیں کرنا ہے جنہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کیا کریں، ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ فدیہ صرف ان کے لیے ہے جو بوڑھے ہیں یا جو کبھی روزہ نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ مسافر، بیمار، حاملہ، دودھ پلانے والی عورت، حیض و نفاس والی عورت جیسے ان تمام کے لیے کیا ہے کہ مسائل حل ہو جانے کے بعد ان تمام کو روزوں کی قضا کرنا ہے۔ وہ مسکین کو کھانا وہ فدیہ نہیں دے سکتے، انہیں بعد میں اس کی قضا کرنا ہے۔ فدیہ کس کے لیے ہے؟ بہت زیادہ بوڑھے اور ایسے لوگ
جو بیماری کی وجہ سے روزے کو کبھی نہیں رکھ سکتے، بیماری سے صحت یاب جو نہیں ہو سکتے، ان کے لیے ہے کہ وہ فدیہ دے دے، کیونکہ وہ دوبارہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو ان کے لیے فدیہ ادا کرنا ہے۔ اور جو باقی ہے، مسافر ہے، بیمار ہے، حاملہ، دودھ پلانے والی عورت ہے، حیض و نفاس والی عورتیں ہیں، ان کے لیے ان روزوں کی قضا کرنا ہے، یعنی بعد میں ان چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے اور روزہ رکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ تمام باتیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔